بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 966ویں حدیث پاک چل رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا جب نیزے کی نوک ان کے پیر کے تلوے میں چبھوئی گئی۔ آپ کا پیر رقاب کے ساتھ چپک گیا تھا، پھنس گیا تھا۔ چنانچہ میں سواری سے اترا اور ان کے پیر کو رقاب سے نکالا۔ یہ واقعہ منی میں ہوا تھا۔ حجاج کو یہ خبر پہنچی تو وہ ان کی عیادت کے لیے آیا۔ اس وقت امیر تھا۔ پس حجاج نے کہا کہ کاش ہم کو پتہ چل جاتا کہ کس نے آپ کو نیزہ چبھویا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تم نے چبھویا ہے۔ حجاج نے کہا کہ وہ کیسے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم نے اس دن ہتھیار اٹھائے جس دن ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے، یعنی رش کے دن سرکار نے منع کیا، تم یہ منی میں رش ہے اتنا، تم نے اجازت دی ہے، اور تم نے حرم میں ہتھیاروں کو داخل کیا، حالانکہ حرم میں ہتھیار داخل نہیں کیے جاتے ہیں، سرکار نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تو اس کی وضاحت علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ کسی نے اگر پچھلے پروگرام میں تھوڑی سی نہیں سنی تھی، میں دوبارہ اس کا اعادہ شروع سے ہی کر دیتا ہوں۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی اپنی بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حجاج کا ذکر ہے۔ اس کا نام حجاج بن یوسف ثقفی ہے۔ یہ اس وقت حجاز کا امیر تھا۔ حجاز مکہ مدینہ اور کئی عرب کچھ جگہ ہیں جو اس میں شامل ہیں، حجاز کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے 1 سال بعد کا ہے۔ یہ حجاج 20 سال عراق پر حاکم رہا۔ اس نے اس عرصے میں بہت خون ریزی کی اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں بے دینی پھیلائی، اور اس نے بہت فتنہ اور فساد کیا۔ یہ 95 ہجری میں واسط کے مقام میں مر گیا تھا اور وہیں دفن کیا گیا۔ اس کی قبر کا نشان مٹ گیا اور اس کو پانی بہا کر لے گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حجاج سے کہا کہ تم نے یہ نیزہ چبھویا ہے۔ اس جملے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سبب کی طرف اشارہ فرمایا، کیونکہ حاکم جب کوئی قانون پاس کر کے باقاعدہ اس کی کوئی اجازت دے دیتا ہے، کوئی حکم نہ بھیج دیتا ہے، تو پھر چاہے لوگ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، فاعل حقیقی وہ ہوتے ہیں، لیکن سبب تو وہ بنتا ہے نا۔ اس لیے آپ نے اس کی طرف نسبت کی کہ تم نے مجھے چبھویا۔ اگر تم نہ اجازت دیتے، نہ کوئی لے کر آتا، نہ ایسا ہوتا۔ اور پھر یہ حقیقت یہی تھی کہ اس نے جان بوجھ کے یہ عمل کروایا تھا، جیسے کہ آگے بیان فرماتے ہیں۔ کتاب الانصاب میں مذکور ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کی طرف لکھا تھا کہ تم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کسی بات میں مخالفت نہ کرنا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ بڑی سختی کے ساتھ عامل ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، اور سرکار کے صحبت میں باقاعدہ رہے ہیں، تو یہ دینی گہرائیاں اچھی طرح جانتے ہیں، تو تم مخالفت نہ کرنا۔ یہ حکم حجاج پر شاق گزرا۔ اس نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ نیزے کو زہر آلود کرے اور اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیر کے تلوے میں چبھو دے۔ اس زہر آلود زخم کی وجہ سے حضرت ابن عمر کئی دن تک بیمار رہے۔ بالآخر سن 74 ہجری میں آپ فوت ہو گئے تھے۔ تو حجاج نے جب پوچھا کہ کیسے آپ کو چبھویا، حدیث میں جیسے ہے، تو یعنی میں نے آپ کے تلوے میں نیزے کی نوک کیسے چبھوئی؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تم نے عید کے دن لوگوں کو حرم میں ہتھیار لے جانے کی اجازت دی، جس کی وجہ سے کسی کو یہ موقع ملا کہ وہ میرے تلوے میں نیزہ چبھوئے، تو اس کا سبب تم بنے ہو، اور تم نے 2 وجہ سے سنت کی مخالفت کی ہے۔ تم نے عید کے دن اور حرم میں ہتھیار لے جانے کی اجازت دی، حالانکہ اس دن اور اس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار لے جانے سے منع فرمایا تھا۔ جس طرح عید کے دن حرم میں ہتھیار لے جانا منع ہے، اب یہ علامہ بدر الدین عینی فرما رہے کہ جس طرح عید کے دن اور حرم میں ہتھیار لے جانا منع ہے، اسی طرح جس دن اور جس جگہ میں لوگوں کا بہت رش ہو، ازدحام ہو، وہاں بھی ہتھیار لے جانا منع ہے، یعنی بغیر غلاف کے، تاکہ کھلا ہوا ہتھیار کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ ہاں اگر ہتھیار غلاف میں، تلواریں میان میں ہوں، تو پھر ان کو لے جانا جائز ہوگا۔ تو اصل ہے زخمی ہونے کا اندیشہ، اس لیے منع کیا گیا۔ تو یہ عمدۃ القاری میں یہ وضاحت ذکر کی گئی۔
تو یہی میں آپ کو تھوڑا سا پچھلے پروگرام میں سمجھا رہا تھا، اشارہ کیا تھا، میں تھوڑا سا تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہر دور میں متقی، پرہیزگار، صاحب علم لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز سے امتحان لیتا رہا ہے۔ جو ہمارے تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ خواتین و حضرات ہیں وہ ان باتوں کو اچھی طرح دیکھیں۔ بعض اوقات ان میں زیادہ تر تبلیغ کرنے والے عوامی لوگ ہوتے ہیں، جب لوگ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں بلکہ کراس کویسچننگ کرتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تو یہ بعض اوقات شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یار ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے، یہ لوگ ہم پر کیوں مسلط ہو جاتے ہیں، لوگ ہماری بات کیوں نہیں مانتے ہیں، لوگ ہماری باتوں کو سن کے ہنستے کیوں ہیں، لوگ ہم پہ طنز کیوں کرتے ہیں، لوگ ہمارے ان دروس کی، ان واعظ و نصیحت کے راہ میں رکاوٹیں کیوں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ ڈس ہارٹ کرتی ہیں اور پریشانی پیدا ہوتی ہے، تو کئی تبلیغ دین کرنے والے اسی طرح ہمت ہار کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے خاص طور پر ذرا یہ فکر طلب بات ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، جو بالاتفاق اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ترین ذات ہیں، انہیں کتنی آزمائش میں رکھا۔ 13 سالہ مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد آپ دیکھیں کس قدر کفار نے آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمایا۔ پھر جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے ہیں تو وہ 10 سالہ مدنی زندگی بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ بڑے سکون سے آپ بیٹھے رہے، بلکہ مسلسل جہاد، مسلسل مسائل چلتے رہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں ستایا جائے، پریشان کیا جائے، تو تم میری تکلیفیں اور سختیاں یاد کر لیا کرو، کیونکہ میں دین کے معاملے میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ تو میرے جو دین کا کام کرنے والے بھائی بہن ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی دل میں آپ یہ خیال لے کر نہیں آئیے گا کہ چونکہ ہم نیک بن گئے ہیں، بعمل ہو گئے ہیں، تبلیغ دین کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی اور سہولت ہی پیدا کرتا چلا جائے۔ ہم جس کو نصیحت کریں وہ بات مان لے، کوئی مذاق نہ اڑائے، کوئی طنز نہ کرے، کوئی مارے پیٹے نہیں، کوئی ہمارے کام کے راہ میں رکاوٹ نہ ڈالے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو ان پر مصائب اور آلام کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ جب اس تبلیغ دین کی راہ میں نکلے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک آزمائش اپنے لیے مزید پیدا کر دی ہے، ایک نہیں ہزارہ آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیندار بندے جو نیک پرہیزگار متقی ہیں ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ کہ آپ نے یہ نہیں سنا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس زمانے کے خلیفہ نے عہدہ قضا پیش کرنا چاہا تو آپ نے انکار فرمایا، تو آپ کو اس نے قید کر لیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کو اتنے کوڑے لگوائے گئے تھے کہ آپ کا بلڈ نکل آیا تھا اور وہ پیر تک پہنچ گیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق تو اسی کی تکلیف میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر یہ تابعین میں سے ہیں، اور کس قدر بڑے عالم دین کہ ان کا فقہ قیامت تک اللہ تعالی نے زندہ رکھا ہے، فقہ حنفی کے سب سے زیادہ پیروکار ہیں جو قیامت تک رہیں گے۔ تو ایسے امام کے ساتھ ایسا معاملہ، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھ دیکھیں پھر کیسا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں ہر دور میں آتی رہی ہیں۔ کبھی بھی آپ نیک پرہیزگار متقی بن کر تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہو کر اپنے لیے صرف عزت کے مقام نہ تلاش کریں، آپ پروٹوکول کی تلاش ہی نہ کریں، آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ میری ہر بات کو قبول کرتے رہیں، یہ نہ سوچیں کہ اب میں اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا بن چکا ہوں کہ کوئی مجھ پہ طنز نہیں کر سکتا ہے، کوئی میرا مذاق نہیں اڑا سکتا ہے، کوئی کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو جائے تو پھر آپ فوراً دل چھوٹا کر لیں کہ نہیں یہ یا تو میرے اندر قصور ہے یا پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ پتہ نہیں کیا معاملہ کر رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیندار ستایا جائے گا، علماء ستائے جائیں گے۔ ہمیں کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے میسیجز کے اندر میلز میں الٹی سیدھی باتیں لکھ دیتے ہیں، بعض اوقات جو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کبھی ہمارے کسی رویے کو ناپسند کر لیتے ہیں تو وہ پھر فوراً ہمیں پہلے آسمان تک پہنچاتے ہیں، پھر زمین کے اندر اتار دیتے ہیں، بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، برے برے الفاظ لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ جس کا ظرف جیسا ہو وہ کرے۔ عزت بھی بہت دیتے ہیں لوگ، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں بے ضرر رہوں، لوگوں کو مجھ سے تکلیف نہ ہو،
لیکن بتقاضائے بشریت اگر میں کوئی حکمت اختیار کرتا ہوں اور وہ کسی کے لیے باعث تکلیف بن جاتی ہے تو لوگ پھر اپنا دکھا دیتے ہیں رنگ. تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس رنگ کو دیکھنے کے بعد کوئی ہم اپنا کام چھوڑ دیں، ہم تو اسی استقامت سے کریں گے، اس لیے کہ ہم نے لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے اس راہ کو منتخب نہیں کیا ہے. ہم لوگوں کے درمیان عزت کا مقام پانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ضمناً عطا فرما دیتا ہے، یہ اس کا کرم اور مہربانی ہے، اسے قبول بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ تمنا نہیں ہوتی اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں ہمارے عمل کو قبول فرما لیں، بس ہمیں سب کچھ حاصل ہوگی، چاہے ساری دنیا ہم سے ناراض رہے، ہمیں سے کیا پرواہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی ہماری سوچ اور فکر ہونی چاہیے. تو یہ ضمناً ایک بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی کہ اس قسم کے جب واقعات آپ سنیں تو پھر فوراً اپنے بارے میں سوچیں کہ کہاں ہم اور کہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے متبع شریعت، متبع سنت صحابی رسول. تو جب ان کے ساتھ یہ شرارتیں ہو رہی ہیں کہ پیر میں زہر آلود نیزہ مار دیا، دیکھیں ایک عالم دین کے، اور اسی میں پھر آپ کا انتقال وصال ہوا اس زہر کی وجہ سے، تو پھر آپ اور میں کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی ان کے سامنے حیثیت نہیں رکھتے ہیں. تو ہر دور میں ایسے مطلب شقی القلب میں کہوں گا لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح دینداروں کو ستایا ہے، اللہ کے مقرب بندوں کو ستا کے اپنے لیے جہنم کا سامان کیا ہے. ابھی اللہ کی مرضی ہے ان کو جہنم میں ڈالے یا درگزر فرما کے جنت میں ڈال دے. میں کوئی حتمی حکم تو نہیں دیتا ہوں، لیکن ایک قانون جو شریعت کا ہمارے سامنے ہے اس کی روح سے اگر دیکھیں کہ اگر وہ بعینی ان پر اپلائی ہو جائے تو پھر یہ ضرور جہنم کے اندر جائیں گے کہ ایسے جلیل القدر صحابی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں سوچ لینا چاہیے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیں کہ اس مقام اونچے مقام سے نیچے اگر کوئی ہمیں کرے تو پھر ہم کہیں کہ نہیں میں تو یہیں رہنا پسند کروں گا، یا تو دین کا کام چھوڑوں گا یا یہیں رہوں گا. نہیں، بعض اوقات آپ کو بہت نیچے آنا پڑے گا، لوگ آپ کو نیچے تک پہنچا دیں گے، اس میں بس آپ اللہ کے لیے کام کریں. بالکل دل آزاری ہوتی ہے، مطلب کوئی اگر ہم پہ طنز کرتا ہے، کوئی مارتا پیٹتا ہے، کوئی اور ہمارے ساتھ نازیبہ حرکات کرتا ہے تو ایک فطری تقاضا ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس کو مطلب اپنے لیے دین کا کام چھوڑنے کا ذریعہ اور سبب نہ بنائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زبان و قلب سے شکوے کا وسیلہ نہ بنائے. اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اللہ سے ہی بدلہ طلب کریں، بس یہی ہمارے لیے کامیابی ہے. ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جیسے کہ آخر میں علامہ بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرما ہی دی ہے کہ اگر کوئی غلاف کے اندر ہتھیار لے کر جائے جس سے لوگ زخمی نہ ہوں تو اس کی گنجائش نکلے گی. ایسے ہی آج کل یہ ہوتا ہے کہ بڑی شخصیات جب کبھی عید کے لیے جاتی ہیں، جیسے ہمارے سیاست دان ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، بڑے افسران جن کے ہزارہا دشمن ہیں، تو یہ عید کے لیے گئے ہیں، جمعے کے لیے گئے ہیں، پبلک پلیس پہ گئے ہیں، تو پھر ہتھیار لے کر لوگ ان کے جو گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں مسجد میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں نماز ہو رہی ہے، سامنے وہ ہتھیار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف گھیرا ہوا ہے. اور اسی طرح جمعہ پڑھنے گئے ہیں یا کوئی تقریر وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہر طرف گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کی گنجائش بالکل نکلے گی. کیونکہ ایک بات تو یہ کہ ان پستولوں سے، کلاشن کوفوں سے یا ٹی ٹی وغیرہ جو ہاتھ میں ہوتی ہیں، رائفلز ہوتی ہیں، اس سے لوگ زخمی نہیں ہو رہے ہوتے، گارڈز علیحدہ ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اس میں اگر کوئی دیندار شخصیت بھی ایسا کرتی ہے تو اس پہ ہم یوں طنز نہیں کر سکتے کہ آپ کو اللہ پر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ آپ ان گارڈز کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ وہی اعتراض کرتے ہیں جنہیں توکل کا مفہوم بیچاروں کو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے تو ایک اعرابی تھے جو دیر سے آئے، ان کے پاس اونٹ تھا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز رہ گئی تو میں نماز پڑھنے اندر جانا چاہتا ہوں، تو میں اونٹ کو کھول کر یہاں چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں، نماز پڑھ کے آ کے اس کو دیکھوں، یا باندھ کر توکل کروں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. جس سے علماء نے نتیجہ نکالا کہ توکل ترک کوشش کا نام نہیں ہے. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام طرح آپ اسباب ذرائع اختیار کریں، کوشش کریں اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. میں ایک پیسہ انویسٹ کرتا ہوں کسی کے ساتھ، اچھی طرح جانچ پڑتال کروں، سوچوں سمجھوں، اور انویسٹ کرنے کے بعد اب اللہ پہ بھروسہ کر کے رکھوں کہ اب یہ رزلٹ میری مرضی کے موافق آئے یا نہ آئے، مجھے بس اللہ پہ بھروسہ ہے، میں اس اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. تو یوں رزلٹ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑا جاتا ہے، نہ کہ کوشش کو چھوڑ دیا جائے. تو اگر کوئی اپنی حفاظت کے لیے گارڈ رکھتا ہے اور ہے دیندار تو اس پہ آپ یہ کہیں کہ تمہیں اللہ پہ توکل بھروسہ نہیں ہے،
بھئی توکل اور بھروسہ جو ہے یہ تو قلبی کیفیت کا نام ہے. اگر انہوں نے ظاہری طور پہ اسباب اختیار کر لیے ہیں اور دل اللہ کی طرف مائل ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوگا پھر میں ایک گارڈ کو کیا مجھے بچا سکتے ہیں، بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں تو ظاہری طور پہ چیز اختیار کر رہا ہوں، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ توکل کے منافی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے آپ نے دیکھے نہیں کہ سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، گارڈ بھی ہوتے ہیں یا علماء بھی ہوتے ہیں، اور گارڈ سمیت ان کو لوگ مار کے چلے جاتے ہیں. تو یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ گارڈ ساتھ رکھ رہے ہیں تو ضرور بچ بھی جائیں گے. یہی اگر اس گارڈ رکھنے والے کے دل میں ہے کہ میں تو ویسی کوشش کی ہے ورنہ یہ کیا مجھے بچائیں گے، فائرنگ ہوگی تو یہ بھی مر سکتے ہیں، میں مر سکتا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو میرے لیے فیصلہ فرمائے میں اس پہ راضی ہوں، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو اس طرح پھر دینداروں پر طنز نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے. وہ رکھ سکتے ہیں اپنے لیے گارڈ، ٹھیک ہے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھنا چاہے، تو یہ بھی کوئی توکل کے منافی چیز نہیں ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام المتوکلین ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا ہو کہ ہم میدان جنگ میں جا رہے ہیں، ہتھیار کوئی بھی لے کے نہیں جائے گا، اللہ پہ بھروسہ توکل کریں گے ہم، اللہ تعالیٰ غیبی امداد فرما دے گا؟ کبھی بھی نہیں. بالکل ہتھیار تیار کیے ہیں، تمام جنگی تدابیر اختیار کی ہیں، اور پھر آپ میدان جنگ میں گئے، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پہ بھروسہ اور توکل نہیں تھا؟ ایسا تو نہیں ہے. اس لیے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. پہلے ایک چیز کی حقیقت سمجھیں، گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں، پھر اپنی زبانیں کھولیں. ورنہ میں نے بہت سے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں اور دانشور کہلا رہے ہوتے ہیں، باتیں بہت سطحی قسم کی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں. تو دین کو اچھی طریقے سے سمجھ کر پھر آپ کچھ کسی کے اوپر کمنٹس پاس کریں، یہ بہت اچھا ہے. اگر تعلق دین سے ہو اس چیز کا تو بہت احتیاط سے کلام کرنا چاہیے. 967 نمبر حدیث پاک کی طرف آتے ہیں. وہی حدیث جو بھی پیچھے بیان ہوئی کہ حضرت اسحاق بن سعید بن عمر بن سعید بن العاص نے ایک حدیث بیان کی. وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس وقت حجاج حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا، اس وقت میں بھی ان کے پاس تھا. تو اس نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، یعنی وہ عیادت کرنے کے لیے آیا تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ وہ ٹھیک ہیں، یعنی میں ٹھیک ہوں. اس نے پوچھا آپ کو یہ نیزہ کس نے چبویا ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مجھے یہ نیزہ اس شخص نے چبویا ہے جس نے اس دن ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا جس دن ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے. یعنی آپ نے حجاج کو ہی مراد لیا. تو یوں بس یاد رکھیں کہ، اور اس پہ کلام تھوڑا سا پچھلے اس میں رہ گیا تھا، اب میں اس پہ کلام کر دیتا ہوں کہ نیزہ کسی شخص نے چبویا تھا، لیکن چونکہ حجاج اس کا سبب بنا تھا، اس نے اجازت دی تھی، اور صاحب عمدۃ القاری تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ ان کو چبو دینا. لیکن اگر نہ بھی کہا ہوتا تو ایک ایسا قانون بنا دینا کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو، تو قانون بنانے والا ذمہ دار ہوتا ہے. اسی لیے مطلب جو ہماری اسمبلیز میں قانون پاس ہوتے ہیں، جی اسمبلی قانون سازی کرتی ہے، اگر اس کا تعلق دین سے ہو تو پھر دینداروں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بحث کریں، وہ ایک نتیجہ مرتب کریں، پھر اس کے بعد وہ گورنمنٹ کے ارکان کے سامنے رکھ کر ایک دفعہ مزید اس پر ڈسکس کر لیں. کیونکہ ایک تو قانون بنایا جاتا ہے صرف شرعی تقاضے کو ملحوظ رکھ کر، پھر دوسرا ایک عالمی تناظر میں بھی اس کا تھوڑا سا مشاہدہ کرنا چاہیے، اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ بیانی ہی اس کو اپلائی کرنے میں کس قسم کی مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے. اس کے پھر بعد کوئی صحیح فیصلہ ہونا چاہیے. اب ٹائم کم ہے، ورنہ اس پہ میں تفصیلی کلام کرتا، اگر مجھے یاد رہا، زندگی رہی، تو نیکسٹ درس میں اس پر ہم مزید بہت اچھا کلام کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد